الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بزرگان محترم، ایک اللہ کی ذات ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں، ایک اللہ کے نبی کی ذات ہے جن کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ رب العالمین کا پالنا، رحمت للعالمین کا سنبھالنا، ساری انسانیت کا پالنے والا رب العالمین ہے، ساری انسانیت کو کل قیامت کے دن سنبھالنے والا رحمت للعالمین۔ یعنی کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ تمام انبیاء کے پاس، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یحییٰ، سب کے پاس دوڑتے جائیں گے، آخر کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے ساری انسانیت، خصوصاً اس امت محمدیہ۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت کے تقاضے ہیں جو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں کوئی بیان اور تقریر نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے موجودہ حالات پر ایک فکر ہے جو ایک ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ آنے والے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والے حالات میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں ابواب الفتن، آزمائشوں کے زمانے سے متعلق ہے۔ قیامت کے قریب جتنا زمانہ جاتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اتنی ہی آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ کہیے تب بھی کوئی حرج نہیں، ہر آنے والا لمحہ بدتر سے بدتر ہوتا جائے ہر حالت میں، جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی شخصیت ظاہر نہ ہو، ان سے پہلے حضرت مہدی نہ آ جائے۔ میں چند باتوں کی طرف صرف اشارہ کروں گا، آپ اس پر غور کر لیں، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ تفصیل سے بات کی جائے۔ مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب آپ کو بات لگ رہی ہے، ہر وقت پریشانیاں ہیں، اور ہر طرف پریشانیاں ہیں، اور ہر حال میں پریشانیاں ہیں، اور ہر آدمی پریشان ہے، اور حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن پریشان نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن پریشان نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مومن پر تکلیف نہیں آتی،
مومن پر مصیبت نہیں آتی، مومن کو بخار نہیں آتا، مومن بیمار نہیں ہوتا، مومن نقصان کا شکار نہیں ہوتا، مومن پر ظلم نہیں ہوتا، مومن عصائب اور مصائب اور دوسری چیزوں کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن پریشان نہیں ہوتا۔ پریشان وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر کام ہمارے کرنے سے ہوتا ہے۔ پریشان اس کو ہونا چاہیے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر کام ہمارے سے ہو رہا ہے۔ مومن کا بھروسہ تو اللہ پر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ بیمار ہے، اللہ نے صبر کی تلقین کی ہے، صبر کا حکم دیا ہے، اس پر اس کو اجر مل رہا ہے، تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ مومن ہے، صحت مند ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ اسے اجر دے رہا ہے۔ تکلیف میں مبتلا ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ کے وعدوں پر اس کو یقین ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چند دن کی زندگی، اس میں پریشان میں تکلیف میں رہوں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، میری آنے والی ہمیشہ کی زندگی اچھی رہے گی، تو اس میں پریشان ہونے کی بات ہے۔ کسی بھی حالت میں، میں نے پچھلے جمعہ واقعہ بیان کیا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ خندق کے موقع پر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری شریف دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا غالباً غزوہ احد میں، لیکن پیچھے آپ کی 6 بیٹیاں رہ گئے اور یہ حضرت جابر ابن عبداللہ ایک رہ گئے۔ تو ان بیٹیوں کے ساتھ ساری ذمہ داری حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آ گئی، ساتھ ساتھ والد صاحب نے قرض بھی چھوڑ رکھا تھا، جس کی ذمہ داری بھی ان پر آ گئی۔ میں نے یہاں پر یہ بات بھی کہی تھی کہ اللہ کے رسول کی ہر ادا میں برکت ہے، اللہ کے رسول کے ہر عمل میں برکت ہے، اللہ کے رسول کے ہر قول میں برکت ہے۔ اس کا مشاہدہ احادیث کی کتابیں، صحابہ کی سیرت، اولیاء اکرام کے اقوال، بزرگوں کی باتیں سب میں موجود ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی کا قرضہ موجود تھا جو ان کے والد غالباً حضرت عمرو تھے، انہوں نے لیا تھا، نہیں عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ان کے دادا کا نام عمرو تھا۔ تو اس سال کھجوروں کی فصل بہت کم ہوئی اور یہودی کو انہوں نے کہا حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہ میں اگلے سال تمہارا قرض ادا کر سکتا ہوں، اس سال بہت ہی فصل کم آئی، لیکن یہودی ضد کرنے لگا، بہت ضد کرنے لگا اور مانتا نہیں تھا۔ قرض کا مسئلہ بھی یہی ہے، یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے کہہ دوں، کسی آدمی سے میں نے قرض لیا کہ کل میں دے دوں گا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ آ کر اپنے پیسے کا مطالبہ کرے تو مجھے دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے تو کل کا وعدہ کیا تھا۔ قرض ایک ایسی چیز ہے کسی بھی وقت وہ طلب کرے تو اس کا دینا ضروری ہے۔ اصل میں ہمارا معاملہ لینے کا اور ہوتا ہے، دینے کا اور۔ لیتے وقت تو انتہائی ایسا شکر گزار نظر آتا ہے، لیکن مال آ جانے کے بعد پھر دینا پڑے تو ان کے پاس تو بہت ہے، میرے ہی پیسے کی کیا ان کو ضرورت ہے، اسی لیے آج کوئی قرض دیتا نہیں۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی وقت پر پہنچا دے، صحیح نیت ہو تو ہر کوئی آدمی اس کو قرض دے سکتا ہے۔ قرض کے معاملے میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی کو قرض کی ضرورت تھی، ہم نے ہیلپ کر دی، مدد کر دی، تو اس کو بھی اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ الغرض حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس باغ میں تشریف لے گئے اور تمام درختوں کو دیکھا اور چکر لگایا اور یہودی سے کہا کہ تم اگلے سال قرض کو پورا کر لو. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. پھر ایک اور دفعہ مختلف باتیں، مختلف روایتیں، کہیں مختصر بات ہے کہیں طویل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے جاؤ، تم اپنے درختوں سے پھلوں کو، کھجوروں کو اتار کر لاؤ، یہاں پر ڈھیر لگا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس قرضے کو تقسیم کرنے کے لیے اس یہودی کو اور جتنے لوگ تھے ان کو دینا شروع کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یقین نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی برکت کہ اس کھجوروں میں کوئی چیز کمی نظر نہیں آئی اللہ کے نبی نے، اور قرض ادا بھی ہو گیا اور کھجوریں بچ بھی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یقین کرنے لگا جب اللہ کے نبی کے مبارک قدم تمہارے کھجوروں کے باغ میں پڑنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں سمجھنے لگا کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے. یہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے، آپ کے جسم کی برکت ہے، آپ کے ذات سے جو برکت امت کو حاصل ہوئی ہے وہ کتنے ہزاروں واقعات ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دعا مانگی، اللہ کے نبی نے دعا دی، سر پر ہاتھ رکھا. ان کی عمر 100 سال کو ہو گئی لیکن جس حصے پر اللہ کے نبی نے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس حصے کے بال زندگی بھر سفید نہیں. اللہ کے نبی کی ذات کی برکت ہے. اور ایک بات ہے کہ مومن کسی بھی حالت میں ہو، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ یہ بھی قرضدار رہے، صحابہ بھی قرضدار رہے، مالدار بھی رہے، بیمار بھی رہے. کئی صحابہ، ایک عورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کی بیماری مجھے ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، میرے لیے دعا کریں. دیکھیے ہر چیز مقدر کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی اگر دعا کر دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں ورنہ اس پر صبر کر لو، اس کے بدلے جنت حاصل کر. بس عورت نے کہا اللہ کے نبی جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑوں کا خیال مجھے نہیں ہوتا، اللہ کے نبی اتنی دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے. اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو معلوم ہوا قرض، پریشانی، تکلیف، مصیبت جو بھی ہے وہ ہماری مقدر میں لکھی ہوئی ہے. اس پر صبر کرنے پر ہم کو اجر ہے، شکر کرنے پر بھی اجر ہے. دونوں ہاتھوں میں اللہ کے یہاں سے دین ہے، اللہ کے یہاں سے اجر سوال. پھر آدمی کیوں پریشان ہوتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، میں پریشان ہوں، میں ہوں فلاں ہوں. اس سے اچھی زندگی تو ہمارے پچھلے لوگوں نے نہیں گزاری، ہمارے باپ دادا نے نہیں گزاری جیسے ہم گزار رہے ہیں. پھر بھی رونا روتے ہیں. اب اس سے پہلے کی زندگی جیسے ہمارے باپ دادا نے گزاری اس سے پہلے لوگوں نے نہیں گزاری. اب آگے بھی جو زندگی گزاریں گے ہم سے اچھی زندگی ہماری نسل گزارے گی دنیاوی حالت میں. تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. مومن بندہ پریشان نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہے پالنے والا، اللہ کے نبی کی ذات رحمت للعالمین ہے. تو معلوم ہوا اللہ پر ایمان، نبی کی سنت پر عمل، یہ دو چیزیں دنیا میں راحت و برکت ہیں. اور موجودہ حالات کے تعلق سے بڑے ہی افسوس کا، اتنی پریشانیاں، اتنی وبائیں، اتنا ہمارا زندگی کا معاشی طور پر کرائسس دیکھنے کے باوجود اتنا انحطاط، اتنی تنزلی معاشی حالت، تجارت کی حالت، بزنس، اکانومی کتنی تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے. اس حالت میں بھی ایک مسلمان 200 کروڑ روپے کی شادی کرتا ہے اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی. اس ملک میں، جس ملک میں مسلمان غریبی کی ریکھا سے، لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، 50 روپے ان کی آمدنی روزانہ ہونا مشکل ہے، ایسے ملک میں جن کے پاس پیسہ ہے وہ ایسے خرچ کر رہے ہیں. کیا ان غریبوں کی آہیں ان کو نہیں لگیں گی؟ کیا اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اس ایک ایک پیسے کا ان کو حساب دینا نہیں ہوگا؟ عالمی سازشیں، ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ ہر طرف سے بھیڑیے اسلام کے دشمن ہم کو نوچ کر
چبا کر کھا جانا چاہتے ہیں۔ ہر بریکنگ نیوز میں، ہر بریکنگ خبر میں خوف ہے، دہشت ہے، خوف، دہشت، مایوسی، کفر۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، کیسے بھی حالات ہوں، مسلمانوں نے ایمان کو، اسلام کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ ادھر ڈوبے تو ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کا مصداق اسلام و مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عرب ممالک کتوں کی ریس میں اپنی دولتیں لٹا رہے ہیں، کتوں کی ریس لگائی جا رہی ہے، سنیما گھر آباد ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر خبر میں دہشت پیدا کی جا رہی ہے، خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ آج جو انسانوں کے ہمارے گردے فیل ہو رہے ہیں، ڈائلسس کی جو ضرورت پڑ رہی ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن علماء کی نظر میں ایک وجہ، اصل وجہ خوف کا پیدا کرنا۔ خوف، جس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ننھے سے بچے کی شکل میں ہے، ساری فوج فرعون کی پیچھے لگی ہوئی ہے اس بچے کو قتل کرنے کی۔ یہ ساری فوج ایک طرف ہے، ایک بچہ ایک طرف، اور اس بچے کو اللہ حکم دے رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ السَّاحِلُ فَلْيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں پریشان ہے کہ ساری فوج اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس بچے کو قتل کرنے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس بچے کو تم ایک بکسے میں بند کرو، صندوق میں رکھ دو۔ پہلے تو فوج ایک طرف ہے، اس کی موت ہے، اور بچے کو ایک بکس میں رکھنا یہ خود ایک موت ہے، یہ خود ایک موت ہے، یہ خود ایک موت ہے کہ ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو ایک صندوق میں بند کرے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ۔ یہ دوسری موت ہے، تیسری موت ہے۔ ایک تو فوج ہے اور دوسرا بکس میں، اس کی سانس بھی بند ہو سکتی ہے، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا اس صندوق کو، اس بکسے کو دریا میں ڈالنے کا حکم ہو رہا ہے، اور تیسرا اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو اس کے دشمن تک پہنچاؤں گا۔ فَلْيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، جو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے وہ اس کو لے لے۔ کون؟ فرعون۔ چار موتوں کے درمیان اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ خدا ہوں جس کے قتل کے لیے ساری فوج لگی ہوئی ہے، اس کے گود میں اس بچے کو پال کر میں دکھلاؤں۔ ہمارا رب تو ایسا ہے، جس چھوٹے سے بچے کی کیا حیثیت ہے، اس کے سامنے فوج کی کیا طاقت ہے، بچہ تو بے بس کمزور، سمجھے کہ ایک چینٹی کے مقابلے میں ہاتھی کا مقابلہ ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو بچائیں گے اور تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہارے بچے کو تمہارے گود میں لوٹا کر رہے گا تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر مومن کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر رب العالمین ہے اور زمین پر رحمت للعالمین دنیا میں ہے، پھر انسان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بریکنگ نیوز سے؟ لیکن ہمارے معاشرے کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے برائیوں سے، بے ایمانی سے، جھوٹ اور دغا بازی سے۔ آپ نیوز دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، آپ یہ طے کر کے دیکھیں۔ مسجد میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کر میں، کئی علماء نے یہ کہا ہے آپ اخبار دیکھنا چھوڑ دیں، اب 3 مہینے کے بعد اپنی بیماریوں کا ٹیسٹ کرائیں، یقینی بات ہے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے نظریاتی ہے، بیماریاں پھیلائی جائیں گی،
اور مافیا بڑھے گا، اس کی دوائیاں بیچی جائیں گی، ساری دنیا کو کنٹرول کیا جائے گا، دجال کے آنے سے پہلے دجالیت پھیلائی جائے گی، غذا کی کمی ہوگی، پانی کی کمی ہوگی، اور سب لوگ ایک جکڑ بندی میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے کہ زمین ایسی تنگ ہو جائے گی، ایک آدمی ایک گھر خریدنا چاہے گا، اس کو مشکل ہو جائے گا، اور دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک دین پر چلنے والے کو کئی طرح سے ٹارگیٹ کیا جائے گا۔ اللہ بھی نگہبان ہے، اللہ پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، اللہ کی نبی کی ذات رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کو ایسے ہی بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ اللہ کی بات مان لیں، رسول اللہ کی بات پر آ جائیں، ساری دنیا کی فتنے اور کوششیں، سازشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، کرائسس، تجارت، بے روزگاری، بیماریاں جتنی ہیں وہ سب فرعون کی شکل میں ہوں، آپ ایک بے بس بچے کی طرح اللہ کے ساتھ ہوں تو جیت آپ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔